الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اور سامعات، ہمہ قسمی حمد و ثنا، تمام تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ حکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص، لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دی ذات اقدس مبارک تے۔ مختصر حمد و ثنا دے بعد دوستو، بزرگو، بھائیو، میں نے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ المجادلہ 28ویں پارے دی ایک آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں لوگوں دا ذکر فرمایا ہے جی اللہ دی جماعت ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میری ہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک، اور آئی تو بعد آخری انسان دے پیدا ہونے تک جنہیں اللہ دی فرما برداری کیتی ہے اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تابعداری کیتی ہے، وہ اللہ دی جماعت ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا میری جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور میری جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ جس بندے نے اللہ دی فرما برداری نہیں کی تھی، پیغمبر دی اطاعت گزاری نہیں کی تھی، تابعداری نہیں کی تھی، وہ اللہ دی جماعت نہیں۔ وہ دے متعلق رب رحمان کی فرماندہ ہے الا ان حزب الشیطان، اور شیطان دی جماعت، اور شیطان دی جماعت ہم الخاسرون، نقصان پانے والی۔ یہ سارا پروگرام تبلیغی اصلاحی ماہانہ الحمدللہ بڑی خوشی ہوندی ہے کہ سلسلہ چل رہا ہے۔ جڑے ساتھی، جڑے بھائی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے، اور جڑے بھائی ٹائم کڈ کے وقت نکال کے آندے سننے واسطے، اللہ پاک انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے، حفاظت فرمائے، آمین۔ ذی الحجہ دا مہینہ، قربانی دا مہینہ، اور سارے بھائیوں کو پتہ ہے کہ قربانی دا مہینہ کتنا فضیلت والا ہے۔ اس تو بعد جڑا مہینہ آئے گا محرم الحرام دا مہینہ، وہ بھی قربانی دا مہینہ ہے، اور سارے کو پتہ ہے کہ قربانی کس کس نے دیتی ہے، کس کس انداز دیتی ہے، کس کس طرح دا عمل پیش کیتا ہے۔ تو اللہ نے عمل نو پسند کیتا، قبول کیتا، تو فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ اسے مہینے دے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دا کتنا پیارا واقعہ ہے قربانی دا۔ پھر اسے مہینے دے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شہادت دا واقعہ ہے۔ پھر یکم محرم الحرام نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ ہے۔ یہ شہادتاں صحابہ کرام نے کیوں دیتیاں نے، قربانیاں کیوں دیتیاں نے، جانا کیوں لٹائیاں نے؟ جان پیاری کو نہیں سی، مال پیارا کو نہیں سی، مال بھی لٹایا، جانا بھی لٹایا، سب کو ہی لٹا دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کی خاطر؟ رحمان نو راضی کرن دی خاطر، اور رحمان دے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرن دی خاطر۔
کچھ صحابہ اس طرح نے یہ عمل پیش کیتا ہے کہ اس دے عمل نو رب نے قرآن بنایا ہے، اور کچھ صحابہ نے یہ عمل پیش کیتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آئی تو بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو کہ تھوڑے واسطے جنت یقینی ہے۔ اللہ اکبر کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سر صحابہ دی شان بیان کرنی ہے، اہل بیت دی شان بیان کرنی ہے، تن من دھن سب کچھ وار دیتا، سب کچھ لٹا دیتا، قربان کر دیتا۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماندے نے، اعلان کردے نے کہ اللہ دی رضا دی خاطر اسلام نو تقویت دین واسطے، اسلام نو بلند کرنے واسطے، اسلام نو غالب کرنے واسطے، جہاد کرنے واسطے مال چاہیے ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال لے کے آئے؟ اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری کوشش تھی کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچ جاواں گا۔ ایویں تو رب نہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، ایویں تو نہیں بار بار قرآن کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ بھی آسمانہ تو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس طرح کردار پیش کر رہا ہے۔ سارا کچھ لے نے گھر دے وچوں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا مال۔ کوئی ایدہ مسلمان عمل پیش کر کے دکھاوے اس طرح دا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے بھائیو، ساڑھے عملہ وچ کمی بیشی آئی بھی اللہ تعالیٰ کو معافی منگنی چاہیے، دعاواں کرنی چاہیے نے۔ صحابہ کرام عبادتاں بھی کردے سن، مال بھی دیندے سن، جانا بھی دیندے سن، رو رو کے دعاواں بھی کردے سن۔ اس تو پہلے پیارا جا واقعہ شیخ بھی بیان کر کے جنگ بدر دا واقعہ، صحابی جنگ بدر کردار پیش کیتا، دشمن نو قتل کیتا، غازی بن کے آئے، مال ملیا، مال غنیمت دے وچ جڑا کپڑا ملیا سی نا وہ لیا کے انہیں سام کے رکھ دیتا صندوق دے اندر۔ عرصہ گزرتا گیا، جس وقت قریب الموت کا وقت آیا، بالکل آخری ایام نے، بیٹا باپ دے کول بیٹھا ہے اور باپ مسکرا رہا ہے، باپ موت دی کشمکش ہے، بیٹا رو رہا ہے اور باپ مسکرا رہا ہے۔ یہ صحابہ دا کردار، صحابہ دا عمل۔ جنگ بدر دے دن جرا مال غنیمت دے وچ کپڑا ملیا، اس دن تو لے کے آئی تک موت دے وقت تک باپ نے سانبھ کے رکھیا ہے، اور بیٹے نو کہندا بیٹا اس صندوق لیا چوکے، اس صندوق دے اندر ایک کپڑا پیا ہے جرا آقا تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نو ملیا سی، وہ میں آئی دے دن واسطے سانبھ کے رکھیا سی کہ میں اس کپڑے کی کفن دیتا جائے گا۔ تسی اسی کر سکنے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے رب کہندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پکے ٹھکے ایماندار بننا چاہتے ہو، پکے ٹھکے توحید پرست بننا چاہتے ہو، پکے سچے موحد بننا چاہتے ہو، عملی زندگی اس طرح نہیں بناؤ جس طرح صحابہ کرام نے بنائی ہے، کردار پیش کرو۔ باپ مسکرا رہا ہے، بیٹے نو کہہ رہا کپڑا رہا، بیٹا رو رہا ہے۔ باپ کی کہہ رہا بیٹے نو، اور بیٹا باپ نو کی کہہ رہا ابا جی تسی کپڑا منگا رہے ہو، کفن دا انتظار کر رہے ہو، کفن واسطے کپڑا تساں جنگ بدر دے دن تو لے کے آج تک سام کے رکھا ہوا سی، تے سانو جدائیاں تہاڈیاں نظر آ رہی نے، تے باپ مسکرا رہا ہے، تے کی کہہ رہا کہ بیٹا مینوں یقین ہے کہ میرے رب نے میرے واسطے جنت تیار کی ہوئی۔ تہاڈا سارا یقین ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسے واسطے سانو رب کو دعاواں کرنی چاہیے نے کہ اللہ ساری زندگی دے وچ بھی صحابہ والی زندگی آ جائے۔ ساڑھے واسطے صحابہ کرام کی نے آئیڈیل نمونہ اسوہ حسنہ، اور اس دے نال نال پیغمبر دی ساری زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل اسوہ نمونہ۔ تو گل کرے صاحب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی اعلان کر دینے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال گھر دا لے کے آ رہے ہیں، دیواراں تے ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی چیز رہ تے نہیں گئی، کوئی سوئی تے نہیں رہ گئی، کسے مجاہد دے کپڑے سوئی نہ سینہ پہ جائے گا، کسی نو کنڈا لگ جائے تو کنڈا پہ جائے گا، سارے دا سارا مال لیا کے کدے سامنے پیش کیتا؟ اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اسی تسی سارا مال دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے سارا مال دے کے کیا انہوں نے رزق بند ہو گیا سی؟ اسے واسطے رب نے قرآن کی فرمایا
نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، رزق کا ذمہ میرے ہے، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو میرے توکل لے آؤ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ میرے بھائیو قرآن نو غور نال پڑھیے، ترجمے نال پڑھیے، تفاسیر نال پڑھیے، سوچ سمجھ کے پڑھیے، تو سارا ایمان تازہ ہوئے گا، سارا توکل بھی رب دی ذات پہ ہوئے گا الحمدللہ۔ یہ صحابہ دا ایمان توکل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ سارا مال لے آئے نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھا گھر دا مال لے کے آئے نے، اور کی آندے نے کہ میں ابو بکر صدیق تو اگے نکل جاواں گا۔ لیکن جدو محبوب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کی لے کے آئے ہو تو کی پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ سارے صحابہ سن رہے ہیں، گھر دے اندر کی چھوڑ کے آئے ہو اور کی کچھ لے کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماندے نے؟ محبوب جی گھر دے اندر اللہ تے اللہ دا نام چھوڑ کے، اللہ دے نبی دا نام چھوڑ کے سارا مال ہے۔ ساڑھے گھران دے اندر کہ اللہ دا نام ہے، اللہ دے نبی دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق دی گل سن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اکھیں اتھرو آ گئے۔ یہ صحابہ دی کوشش تھی بے ایک دوسرے اگے نکلیے، اللہ کے رسول مال خرچ کریے، مال قربان کریے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان، مرتبہ، مقام کتنا پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ غار ہرا دا واقعہ، غار ثور دا واقعہ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نو لے کے اس طرح بیٹھے نے، جھولی وچ لے کے بیٹھے نے، ایڑی دے اتنے کون ڈنگ مار رہا ہے لیکن محبوب نہیں جگہ دے۔ دل کیویں برداشت کرے کہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نو تھوڑی جی بھی تکلیف ہوئے۔ ایویں تے صحابہ کرام اللہ دے نبی دا پسینہ بوتلاں نہیں بھر کے رکھ دے، پسینہ بوتلاں دے اندر بھر بھر کے رکھ دے سن کہ پرفیوم دے طور تے استعمال کرن دے، اتنا خوشبودار پسینہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اور جس گلی دے وچوں اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گزردے سن وہ گلی معطر ہو جاتی سی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آندے نے کہ میں کبھی بھی ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سب کچھ قربان کر دیتا، اللہ کے رستے میں سارا مال خرچ کر دیتا۔ یہ انہوں کا مرتبہ مقام ہے۔ اسی واسطے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب دا بدلہ میں دنیا سے چکا دیتا ہے، سب دا بدلہ۔ اگر میں کسی کا بدلہ نہیں دے سکیا تو ابو بکر صدیق کا بدلہ نہیں دے سکیا، وہ قیامت دن اللہ ہی دے گا۔ یہ صحابہ دی شان تے قرآن کی کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ مقام ہے، ہر صحابی دی اپنی اپنی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا مشورہ اللہ دے پیغمبر نو دین دین اللہ وہ مشورہ نو قرآن بنا کے رسول اتنا پسند مشورہ اللہ نو آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے دوہرے جوائی۔ کچھ لوگ دنیا تے کہندے نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ہی بیٹی سی۔ اصول کافی کتاب پڑھیے نا، دے وچ لکھیا ہویا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دے دوہرے جوائی نے، تے معلوم ہویا کہ بیٹیاں چار ہی نے۔ پھر ظالماں نو سمجھ جانا چاہیے ہے کہ اللہ دے نبی دے چار ہی بیٹیاں نے۔ تے مرتبہ مقام کی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ یہ فضیلتاں، یہ سرٹیفکیٹ جنت دے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عمل دیکھ رہا سمانا تو بیٹھ کے کہ میرا کیڑا بندہ کس طرح کا کردار پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مال دا اعلان کیتا تو اتنا سارا مال لیا کے دیتا، اتنا سارا مال لیا کے دیتا، مختلف روایتیں نے 200 اونٹ 300 اونٹ، تو سارا مال ویکھ کے اللہ دے پیغمبر کیا فرماندے نے کہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کہ عثمان آئی تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے دنیا تے، نہ نماز پڑھ، نہ قرآن پڑھ، نہ روزے رکھ، نہ تہجد پڑھ، نہ بیت اللہ دا حج عمرہ کر، تیرے واسطے پھر بھی جنت یقینی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ دا کردار ہے میرے بھائی، یہ عملی زندگی ہے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا مرتبہ مقام ہے. اللہ دے نبی لب دے پھر دن علی کتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کی گل ہے؟ فرمایا فاطمہ بیٹی جوان ہو گئی تو نکاح پڑھانا. اللہ دے نبی کیوں تلاش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب ملاقات ہو گئی میرے بھائیوں انہوں نے ایمان کتنے پختہ سن. مال دی ضرورت نہیں سی، دولت دی ضرورت نہیں سی، صرف کس دی ضرورت سی؟ ایمان دی ضرورت سی، عقیدہ توحید دی ضرورت سی. اتنا ایمان پختہ، اتنا عقیدہ توحید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی میں ملاقات ہو گئی. اچانک فرمایا علی کتنے کی کرنا پھرنا ہے؟ فرمایا رسول اللہ کم تے گیا سن تے. فرمایا حق مہر دا بندوبست کر، حق مہر دا بندوبست کر، میں فاطمہ دا نکاح تیرے نال پڑھنا. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے بھائیو واقعات اس واسطے بیان کیے ساڑا ایمان تازہ ہوئے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ کا قرآن ہے نا. ایمان والے سامنے جو قرآن کی تلاوت کی جائے گی نا انہوں کا ایمان بڑھ جائے گا. اس واسطے واقعات صحابہ دے واقعات، صحابیات دے واقعات، انبیاء کرام دے واقعات اس واسطے بیان کیتے جاندے کہ سارا ایمان تازہ ہو، سارا ایمان دا لیول بڑھ جائے، اسی بھی توکل کرنے والے بن جائیے، سارا بھی توکل بھروسہ اللہ دی ذات ہے پکا پیڑا ہو جائے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت دن اعلان ہوئے گا، اللہ کی طرف اعلان کیتا جائے گا. فرشتے نے اللہ حکم اعلان کرو کہ جیرے میرے ہمسائے نے میرے گوانڈی نے سارے کھڑے ہو جان. اللہ پاک اعلان کروائے گا فرشتے کو لو بھئی جیرے میرے گوانڈی نے میرے ہمسائے نے وہ کھڑے ہو جان. تے فرشتے آکھن گے یا باری تعالیٰ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تواڈے ہمسائے، تواڈے قریبی، نہ تھوڑا رشتہ دار ہے، نہ کوئی خاندان ہے، نہ کنبہ قبیلہ ہے، نہ برادری ہے، نہ اول اولاد ہے. اللہ فرمائے گا میرے قریبی میرے ہمسائے وہ نے جنہوں نے میرے گھر نو آباد کیتا ہے، اج انہاں واسطے میری طرف اعلان کر دو کہ رب کریم نے انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھلوا دیتے گئے. میرے بھائیو سانو جنت کی ضرورت کوئی نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایویں بن گیا. اولئک حزب اللہ، اللہ نے ایویں کہہ دیتا. کردار ویکھیا اللہ پاک نے کہ فلاں فلاں بندے دا کس طرح دا کردار ہے اور فلاں صحابی دا کس طرح دا عمل ہے. اللہ نے ایک ایک دا عمل قبول کیتا اور کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کدھر جا رہے ہیں؟ حق مہری تلاش اتنے. کوئی پیسہ گھر کوئی نہیں، کوئی درہم و دینار کوئی نہیں، مال و متاع کوئی نہیں. کہ اچانک کدھر ملاقات ہوندی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا علی کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کوئی مزدوری کرنا ہے، کوئی تلاش کرنا حق مہر. اللہ کے نبی نے فرمایا حق مہر تلاش کرو کہ میں نکاح پڑھائیں. فرمایا میری تلوارہ لے جاؤ میں تمہیں تحفہ دینا، میری تلوارہ لے جاؤ میں تمہیں تحفہ دینا. یہ ویچ کے اپنا حق مہر کی تیاری کرو. کہ اسی تسی کر سکتے ہیں اس طرح کا بھائی ساڈے گوانڈ ماڑا بندہ ہے ابھی اسی ہیلپ کر دئیے، وہ مدد کر دئیے، وہ مددگار بن جائیے. حضرت جندب بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرمایا جس بندے دی یہ خواہش ہوئے، جڑا بندہ تمنا رکھتا ہے، جس بندے دل وچ آرزو ہے کہ میرا پورا سال اس حالت دے اندر گزر جائے کہ میں نے پورا سال ہی قیام کیتا ہے. کوئی کر سکتا ہے پورا سال قیام؟ اسی رمضان دا قیام ایک مہینہ نہیں کر سکتے. کدی 2 رکعتاں پڑھ لی ہیں، کدی 4 پڑھ لی ہیں، کدی پڑھیا نہیں. کیوں؟ نفلی بات ہے. اور میرے بھائیو عمل کتنا بڑا ہے، نفلی عبادت ہے، عمل کتنا بڑا ہے. جندب بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نو اس چیز دی خواہش تمنا ہے، آرزو رکھتا ہے دل دے اندر کہ میرا پورا سال اس حالت دے اندر گزر جائے کہ میں نے پورا سال ہی قیام کیتا، فرمایا پورے سال دا کسی بیوہ دے گھر دے راشن دا بندوبست کر دو کہ سارا سال قیام دی حالت میں گزر جائے گا. اسی کر سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام سی، صحابہ دا عمل سی کہ تلوارہ دیتی تحفے، جا علی سیل کر، سامان خرید، حق مہر دا بندوبست کر. این صحابہ، این اہل بیت. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آ گیا، دروازہ کھڑکایا، سوال کرنے والا. نماز تو فارغ ہوئے جا کے دروازے کے سائل سوال کر رہا ہے
دیو جی اللہ دے نام تے کوئی گھر دے اندر گئے 200 اشرفیاں لے کے آئے. کتنیاں؟ 200 اشرفی. خطبات اسلام بھی اندر لکھا ہے، واقعہ موجود ہے. 200 اشرفیاں لے کے آئے اور لیا کے دے دیتیاں نے کہ انہوں کہنے رہے سائل نو اے لے جا اللہ کو دعا کر اللہ مینوں ہور دے تے او میں بھی تانوں دے. کوئی چیز نہیں رکھنی گھر دے اندر، سب اللہ دے راستے دیو. کہ اللہ نے کتنا مال دیتا پھر. یہ اللہ نے عمل قبول کیتے نے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میرے نواسے جنتی نوجوان دے سردار ایویں تو نہیں بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیو صحابہ دا ایک ایک عمل رب نے پسند کیتا ہے، اور صحابہ نو اتنی اللہ تے توکل بھروسہ ہے کہ سارے مرن تو بعد سانو رب نے کی جنت عطا فرما دینی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی کیڑی امت دے وچوں ہیں؟ بہترین امت دے وچوں. اسی عملہ تے غور کریے نا، سارے عملہ وچ کمی ہے. تے بنی اسرائیل دے 3 بندے کتنا پیارا واقعہ ہے کہ سفر تے جا رہے ہیں، دوران سفر طوفان آ گیا، پہاڑ دے اندر چلے گئے، غار دے اندر وڑ گئے، اتوں پتھر ڈگیا تے غار دا منہ بند ہو گیا اور 3 بندے پریشان. اور پتھر بھی اتنا بڑا سی کہ انہوں کسے کرین نے آگے ہٹانا سی. 3 بندے دے زور نال نہیں سی ہٹ سکتا. اتنے ہن اللہ نے سامنے 3 بندے نے اپنا عمل پیش کیتا. 3 بندیاں نے اپنا عمل پیش کیتا اور انہاں 3 بندے نے عمل اللہ دی رضا دی خاطر خالص کیتے ہوئے سن اور اللہ نے 3 دے قبول کیتے ہوئے سن. دعا کرتے ہیں. پہلا بندہ دعا کرتا یا اللہ میں فلاں موقع تے برائی کر رہا سا، غلطی کر رہا سا، بالکل غلطی دے قریب پہنچ گیا سا، برائی دے قریب پہنچ گیا سا، لیکن پرو آواز ہے اتق اللہ، اللہ تو ڈر جا. اللہ میں ڈر گیا، برائی چھڑ دیتی ہے. اللہ اگر میرا تینوں عمل پسند ہے نا اس وقت نہیں جاتا. عمل پیش کر رہے ہیں. میرے بھائیو اسی بہترین امت ہیں، آخری پیغمبر دے اسی امتیاں مسلمان کے ہمان والے ہیں. جیسی دعا کریے نا اللہ فلاں ساڈا کام اس طرح ہو جائے، اللہ ساڈا فلاں کام اس طرح ہو جائے، تو سانو محسوس ہوتا ہے کہ ساری دعا قبول نہیں ہونی، عملہ وچ کمی ہے. خلوص چاہیے ہے، خالص اللہ دی رضا دل دے اندر. اور پھر دوسرا بندہ وہ اپنا عمل پیش کرتا ہے اللہ میرے ماں باپ بزرگ بوڑھے، میرا معمول ہے روزانہ دا کہ جدوں میں بکریاں چرا کے واپس آنا سب تو پہلے میں ماں باپ کو دودھ پیالدا سا، بیوی بچے نو بعد دے. ایک دفعہ عجیب واقعہ بنیا، اللہ میں لیٹ ہو گیا، دیر نال آیا، میرے ماں باپ سو گئے سن، بیوی بچے جاگ دے سن. میں دودھ چو کے بکریاں دا تے ماں باپ دے سرانے کولا لے کے کھڑا ہو گیا، کاسا لے کے میں یہ جاگنے تے پلاواں گا. بچے روندے رہے، چلاندے رہے، چیخدے رہے، بیوی شور پاندی رہی. میں کہ نہیں پہلے ماں باپ نو پیالنا ہے پھر بچے نو. اللہ ساری رات گزر گئی، رات دے آخری حصے میرے ماں باپ نو جا گئی تے میں دودھ پیالیا. اللہ اگر میرا تانوں یہ عمل پسند ہے تے تانوں مصیبت ہوئی جاتا فرم. اللہ نے دعا قبول کی تھی، پتھر تھوڑا جہا اور ہٹ گیا. اور تیسرا بندہ، اللہ کا بندہ مزدوری کرتا سی، مزدوری کر کے پیسے چھڑ کے چلا گیا. اودا میں پیسے دا جڑے بچے نے مزدوری دے مال لیا، مال اودا وددا رہیا، بکریاں گاواں مجھا سب کچھ اور اجڑ دا اجڑ بن گیا. اللہ کافی عرصے بعد آیا تے مینوں کہندا میرا تھوڑا جی مزدوری بچے مینوں دے دے. میں اپنی مزدوری لین آیا تے میں انہوں کیا کہ سارا مال تیری مزدوری دے پیسے سارا دا سارا تو لے جا. اج دا مسلمان کر سکتا ہے؟ وہ آکھے گا اج دا مسلمان تو کی لینا گیا تے سارا حساب کلیئر ہو گیا ہے، اے دیکھو کاپی تے ڈبل زیرو لگی ہوئی ہے. اور میرے بھائیو اللہ نو عمل چاہیے، کردار چاہیے. جڑا بندہ کردار پیش کرتا ہے، عمل پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دے عمل نو ویکھدا ہے کہ کتنا میری رضا دی خاطر خالص ہے. اسی روز دعاواں کرنے اللہ بارش دے، اللہ رحمت دی بارش دے، اللہ فلاں مصیبت ٹال دے، اللہ فلاں عذاب ٹال دے. اللہ دلاں دے راز ویکھدا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو دی قوم کدھر جا رہے ہیں؟ دعا منگن واسطے، بارش کی دعا کرنے واسطے. دعا کرو جی. موسیٰ علیہ السلام کتنا پیارا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نو کی آندے نے صحابہ انہاں دے قوم اللہ کو دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ہاتھ چکے اتو جواب آیا کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام کوئی عام ہستی نے؟ موسیٰ کلیم اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا ہم کلام ہو رہا نبی ہے، رسول پیغمبر. فرمایا بارش نہیں آ سکتی، دعا قبول نہیں ہو سکتی. یا الہ العالمین کیا ماجرا اور کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں قبول ہو سکتی؟ فرمایا تیری اس جماعت دے اندر، اس جماعت دے وچ یہو جہا بندہ ایک ہے جہدے کولوں میں رب ناراض ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اتوں معلوم ہوتا ہے جتھے محفل ہوئے، جتھے مجمع ہوئے، اتھے اللہ دا نافرمان بندہ بیٹھا ہوئے اور اللہ دے کولوں رنج ہوئے تے کتھوں دعاواں پھر قبول ہون گیا؟
اسی کدی سوچیا ہے غور و فکر کر او میرے بھائیو ہر بندے دا معاملہ رب نال ہے، کسی ذات نال، برادری نال، خاندان قبیلے نال نہیں، اللہ دی ذات نال معاملہ ہے ہر بندے دا۔ تو جو اللہ نے جواب دیتا نا دعا قبول نہیں ہو سکتی، تو اس بندے نے دل دے وچ ہی سوچ لیا ہے کہ شکر ہے کہ میرے رب نے میرا نام لے کے دسیا کہ فلانا بندہ ہے، فلانے دا پتر ہے، فلانے دا باپ ہے، فلانے دا بھائی ہے، فلاں خاندان دا ہے۔ اللہ نے پھر بھی راز رکھا ہے، کسے واسطے تے فرمایا کہ ماں دا پیار کتے تے رب دا 70 گنا کے پیار کس تے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں دے پیار نالو 70 گنا زیادہ پیار رب دی ذات ہے۔ جب بندہ دلوں رب نال یاری لا لوے، بندے نے دل دے وچ ٹھانی ہے کہ میرا معاملہ ہے، میرے رب میرے تو ہی ناراض ہے، کہ نہ ہوئے اپنا مال منا کلیئر کرنا۔ دل دے وچ ہی توبہ کی تھی، اور توبہ بھی کی تھی توبۃ نصوحا، دلوں توبہ کی تھی کہ یا الہ العالمین آج تو بعد تیری نافرمانی نہیں کرن لگا۔ دل دے وچ ہاتھ چک کے دعا نہیں منگی، شور پا کے دعا نہیں منگی، سنوایا کسے نے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہے تے بارش آنا شروع ہو گئی، اللہ دی رحمت۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، تسی ہونے جواب آیا سی کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، ایک میرے بات تھوڑی دے وچوں میرا نافرمان بندہ جہدے کولوں میں رب ناراض ہاں، اللہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بارش تیری آنی شروع ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ میرا تے میرے بندے دا معاملہ سی، وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ وہ میرے بھائیو تہاڈا سارا سارے دا معاملہ اس طرح ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہ ساڈا بیٹا کاری ہے، ساڈا ابا کاری ہے، ساڈا رشتہ دار کاری ہے، ہمسایہ کاری نہیں، ہر بندے دا معاملہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری گل کی تھی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹی اے نہ مان کری کہ میں نبی دی بیٹی ہاں، امام الانبیاء دی بیٹی ہاں، بیٹی تیرے عمل نال ہی تینوں جنت ملنی ہے۔ تے ساری گل کرن دا مقصد گزارش ہے کہ اولئک حزب اللہ، جی اسی اللہ دے نیک بندے بن جائیے، مومن موحد بندے بن جائیے، فرما بردار بندے بن جائیے، تے اسی اللہ دی جماعت، اولئک حزب اللہ، اسی سارے اللہ دی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سارے اسی کامیاب ہونے والے لوگ۔ تے پھر کیا پروگرام بھائیو، اللہ دی فرما برداری کریں گے، اللہ دے نبی دی اطاعت گزاری کریں گے، نبی طریقے دے زندگی گزاریں گے، 5 وقت نماز ادا کریں گے، نبی کے طریقے دے چہرہ بناواں گے، شلوار ٹکرے دے اوپر رکھاں گے۔ یہ چند گلاں نے میرے بھائیو، داڑھی چہرہ نبی کے چہرے مطابق، اللہ بھی راضی، اللہ دا محبوب بھی راضی۔ شلوار کپڑا لباس اس طرح پائیے جس طرح اللہ دے محبوب نے پہنیا اور دسیا ہے، اللہ بھی راضی، اللہ دا محبوب بھی راضی۔ اللہ دے گھروں آباد کریے تاکہ سارے واسطے بھی اعلان ہوئے، میرے ہمسائے میرے گوانڈی کھڑے ہو جاؤ، اور سانوں بھی اعلان کیتا جائے تسی سارے اللہ دے گوانڈی ہو، اللہ دے ہمسائے ہو، اے تواڈے واسطے اعلان ہو رہا تواڈی رب دی طرف ہو، تواڈے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے گئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تہانوں سارے مسلمانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم تے چلائے، صحابہ والی زندگی اللہ تعالیٰ اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مینوں تہانوں سارے مسلمانوں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانوں سارے صراط مستقیم تے چلائے، اللہ پکا سچا نمازی بنائے، اللہ سانوں اپنے گھر نوں آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اللہ دے گھر نوں آباد کریں گے، اللہ ساڈے گھر نوں آباد کرے گا۔ جب تک زندگی اللہ دے ایمان والی دے اور مرتبہ کلمہ طیبہ اور شہادت والی موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔